وہ اس عیاش فیصل گیلانی کا اپنے رشال کے پاس آنے کا سوچتے اپنی ہی جان سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ ان کے دل میں ڈر سا لگا تھا کہ کہیں ان کی رشال کو ان سے چھین نہ لے۔ نواب عالیان اس کی طرف کھسکتے ہوئے بولے، رشال، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نواب عالیان اس کے بے حد قریب ہوتے، اس کو کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کرتے، اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس پر جھکے تھے، جو ابھی بھی بنا کسی ری ایکشن کو دیے آنکھیں مودے لیٹی ہوئی تھی۔ اب نواب عالیان جھک کر اپنی پیشانی کو اپنے بوسے کے رنگ میں رنگ گئے تھے۔ رشال، میری گڑیا۔ نواب عالیان نے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک سہلاتے اسے پیار سے پکارا تھا۔ آپ جائیں۔ جن اپنی نئی آنے والی بیگمات کے خیال میں گم تھے نا، انہیں کے جا کر سپنے دیکھیں۔ رشال معصومیت سے روٹتی ان کا چہرہ خود سے دور کرتی ہنوز اسپاٹ انداز میں دھیمی آواز میں چلائی تھی۔ نواب عالیان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بے بسی سے اپنی چھوٹی نٹکھٹ بیوی کو دیکھا تھا۔ اب نواب عالیان نے اس کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپائے اسے بہت سے نشانات دیے تھے۔ رشال ان کی شدت پر بے حال ہوتی اپنے ناخن نواب عالیان کی گردن پر گاڑ گئی تھی۔ دور ہٹیں۔ جو پارٹی میں میری سوتن پسند آئی ہے نا، اسی کے خیال دیکھیں۔ دل میں اب ارمان جاگ رہے ہوں گے نا، تیسری شادی کر لیتا ہوں، کیونکہ اب رشال تو 9 مہینے کسی کام کی نہیں رہی۔ رشال ان کو خود سے پیچھے کرنے کے غرض سے غصے سے اپنی کہنی سینے پر مارتی ان کی کچھ دیر پہلے کی تعلقی پر چیخ اٹھی تھی۔ نواب عالیان، جن کو رشال کے اس انداز پر دل و جان سے پیار آیا تھا، کیوں مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی ہیں؟ کیوں گناہ گار بنتی ہیں آپ؟ اپنے پیارے مظلوم شوہر پر بہتان لگانا کتنا سخت گناہ ہے۔ نواب عالیان اس کے گالوں پر اپنی بیئرڈ رگڑتے مدھم آواز میں اپنی بیوی کو عقل کی بات بتانے لگے۔ اور جو آپ مجھے اگنور کرتے ہیں، اور جو آپ نے مجھے اگنور کیا اتنی دیر، اس کا کیا؟ پاگل ہوں گا جو میں اپنی اتنی پیاری سی گڑیا کو اگنور کروں؟ وہ بس میں کسی پروجیکٹر کو لے کر ٹینشن میں تھا، بس اسی وجہ سے۔ کیا آپ بزنس کے کام کی وجہ سے مجھے اگنور کر رہے تھے نواب جی؟ رشال ان کو دھکا دے کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ جائیں، نیچے جا کر اسٹڈی میں اپنا کام کریں۔ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب کیوں آپ کو میری ضرورت ہوگی؟ نواب عالیان اپنا ہلکا پھلکا غصہ ضبط کرتے اپنی کنپٹی مسلتے بولے، جو ہر بار ان کے عشق و ناراضگی میں ضرورت کا نام دے دیتی تھی۔ پھر بعد میں غلطی کا احساس ہونے پر گھنٹوں ان کے کھردرے عارض جھوم کر سوری بولتی رہتی تھی۔ ایسی ہی تھی ان کے رشال، پاگل، دیوانی، معصوم، ضدی اور نخریلی۔ آپ غلط سوچ رہی ہیں بیگم۔ آپ میری محبت کو ہمیشہ ایسے بھی مول نہیں کر سکتی۔ میں نے سچی میں آپ کو اگنور نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے رشال اب ان کے لیے کتنی پوزیسو ہو گئی ہے۔ رشال جو اب بھیگی آنکھوں سے ان کو ہی دیکھ رہی تھی، پر جیسے ہی نواب عالیان اس پر پھر سے جھکنے لگے، رشال تکیے پر گرتی کروٹ لے گئی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہلکے سے سخت تاثرات کے ساتھ بولے، آپ کو کیا مسئلہ ہے بیگم؟ کس طرح آپ کو اپنے عشق کا احساس دلاؤں؟ کیوں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ پر شک کرتی ہیں؟ نواب عالیان جو پہلے ہی فیصل گیلانی کے یوں ان کی بیوی کو دیکھنے پر پاگل ہو رہے تھے، آخر رشال کی بچکانہ حرکتوں پر غصے سے دھاڑ اٹھے تھے۔
یہ زیادہ نہیں اوور ایکٹنگ کر رہی ویسے اب؟ روشال جو ان کے غصہ کرنے پر انہیں نم آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی، اس کو احساس ہوا تھا کہ وہ زیادہ بول گئی تھی۔ اس کا شوہر کام کی وجہ سے پریشان بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں نواب عالیان کی اتنی محبت کے بعد بھی سوتن کا ڈر لگا ہی رہتا تھا۔ نواب عالیان روشال کو دیکھتے سائڈ ٹیبل سے اپنا سگریٹ اٹھا کر بالکنی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ روشال نے ان کو جاتے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے عارض پر گرے تھے۔ اب آئیں ذرا آپ میرے پاس، میں آپ کو کبھی نہیں مناؤں گی، آپ کو ہی مجھے لاڈ و دلار کرنا ہوگا۔ جب عادت بگاڑی ہے میری تو بھگتے بھی۔ روشال یہ بولتی کمبل لپٹی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ نواب عالیان جو کب سے سگریٹ پھونک رہے تھے، آخر ان کو اپنی روشال کا خیال آیا تھا۔ کیا کرتا ہے عالیان، بچی ہے وہ، پر تو بڑا ہے، اوپر سے پھر وہ تیرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، ضرور موڈ سوئنگز ہوں گے۔ نواب عالیان کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے میں آتے ہی اپنی شرٹ کو صوفے کی زینت بناتے، کمرے کا ہیٹر آن کرتے وہ بیڈ کی طرف بڑھے تھے جہاں ان کی زندگی ناراض خفا سی لیٹی تھی۔ کمبل کے اندر سے اس کے رونے کی آواز سنتے نواب عالیان نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹا تھا۔ وہ اس کے بے حد قریب نیم دراز ہوئے۔ آخر وہ روشال کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کو اپنے سینے پر کر گئے تھے۔ روشال جو معصومیت لیے ان کو دیکھ رہی تھی۔ نواب عالیان کو خود پر غصہ آیا تھا، وہ اپنی بچی جیسی بیوی کو کیسے ہرٹ کر گئے۔ وہ کتنا خوش تھی اس نیوز سے، وہ اس کی چھوٹی تیکھی سی ناک کو پیار سے چوم گئے تھے۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، دونوں گالوں کو اپنے ہاتھ میں بھرتے بولے اور جھک کر لبوں کو اپنے قید میں کر گئے۔ روشال جو خاموشی سے ان کی شدت اپنے ہونٹوں پر سہن کر رہی تھی۔ میرے بچوں کی اماں، آئی ایم سو سوری میری جان، میرا دل۔ نواب عالیان روشال کی خاموشی پر اس کے پیٹ پر نرمی سے اپنا ہاتھ پھیرتے اس کے لبوں کو چومتے پھر سے گویا ہوئے تھے۔ ان کی میٹھی پکار اور ہاتھوں کی بے باکی پر روشال دہک کر لال ہوئی تھی۔ وہ اپنی شرم چھپانے کے چکر میں ان کے اوپر سے اٹھتی پاس ہی لیٹی تھی۔ سیدھی نواب عالیان سمجھ گئے تھے کہ وہ ان کو کیا اشارہ کر رہی ہے۔ وہ پہلی فرصت میں ان کی گردن کے پاس پردے کو سائڈ کرتے اپنا منہ وہاں دینے لگے کہ روشال بولی، دور ہٹیں مجھ سے، میرا بیٹا آنے دیں، تو میں آپ کو اپنے قریب کیا بیڈ پر بھی سونے کی اجازت نہیں دوں گی۔ میری بیٹیوں کو تو آپ اپنی ٹیم میں کر چکے ہیں، پر بیٹوں کو کرنا مشکل ہوگا۔ سنا آپ نے؟ ایسی کی تیسی میری بیٹے کی، اس کے کان کھینچ لوں گا جو اس نے میری بیوی سے مجھے دور کرنے کی کوشش بھی کی ہو۔ بیٹیوں کے معاملے میں جتنا نرم ہوں نا، بیٹوں کے لیے مجھ سے زیادہ سخت باپ کوئی نہیں ہوگا۔ سن لیں آپ بیگم، اس کی تربیت میں چٹانوں کی طرح کروں گا کہ وہ آئیڈیل بیٹا بن سکے۔ زیادہ نہ بنیں آپ، ذرا میری بیٹی کو ڈانٹ لگا کر تو دکھائیے گا، پھر بتاؤں گی میں آپ کو۔ اور میں تو بے وقوف شکی ہوں، پھر کیوں آئے ہیں میرے پاس؟ میں نے کب ایسا کہا؟ بیگم، میں جانتا ہوں کہ میری بیوی سے زیادہ پیارا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ تو بس جیلس ہوتی ہیں۔ وہ بس ایسے ہی نکل گیا منہ سے۔ نواب عالیان اس کی نازکی کو زبان سے چھو کر بولے، سچی نواب جی؟ سچی بیگم، اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ میرے سینے پر اپنے نشانات دیکھ کر میرے جذبات کو تسکین دے سکتی ہیں جو آگ کی طرح اٹھ گئے ہیں۔
اب وہ بدن اور روح کا وصل چاہتے ہیں۔ بتائیں کیا کروں میں؟ ابھی آپ ان سے کام چلائیں۔ آج میرا کوئی موڈ نہیں ہے آپ کی شدتیں سہنے کا۔ کس سے کام چلاؤں بیگم؟ روشال اپنے مخملین کندن جیسے نشیب و فراز آزاد کرتی نواب بالیان کو بے باکی سے اشارہ کر گئی تھی کہ اب وہ اپنے آپ کو جب تک چاہے اس کی بھاری نازکی سے سیراب کر سکتے ہیں۔ نواب بالیان مسکرا کر روشال کی دھڑکنوں کا حصہ بن گئے تھے۔ اسٹڈی روم میں آرا اور نور کی ہنسی گونج رہی تھی۔ 3 سال کی گول مٹول خوبصورت روشال کی طرح دکھنے والی اپنی امی کو دیکھتے کھلکھلا رہی تھیں، تالیاں بجا رہی تھیں، کیونکہ روشال کی انگلش کلاس چل رہی تھی اس کی ٹیوشن ٹیچر مس تنزیلہ کے ساتھ۔ روشال، جس کو کبھی پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں رہا تھا، وہ تو نواب بالیان کے کہنے پر اور ان کی تھوڑی پڑھائی کے معاملے پر سختی کرنے پر آخرکار روشال نے کچھ ہی مہینوں میں گریجویشن کے پہلے سال کے ایگزام دینے تھے۔ روشال، جو 7 مہینے کی پریگننٹ، اپنا بھاری کیوٹ سا وجود لیے کیوٹ چہرہ بنائے اپنی اسٹرکٹ ٹیچر مس تنزیلہ کے سامنے بیٹھی تھیں، جو روشال کو اچھی خاصی ڈانٹ لگا رہی تھیں۔ روشال رونے کو ہوئی تھی، اوپر سے اس کا کیوٹ سا غصہ اپنی 3 سال کی شہزادیوں پر بڑھا تھا، جو اپنی 21 سال کی کیوٹ سی امی کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ لالی پاپ کھاتی اپنی امی کے پاس کھڑی ان کی ڈانٹ لگنے پر تالیاں بجا رہی تھیں، کیونکہ روشال کو مس تنزیلہ سے بہت ہی زیادہ پیاری ڈانٹ لگتی تھی۔ وہ بھی اتنا ہی نواب کی بیگم کو ڈانٹ لگاتی تھی جتنی وہ سہن کر لے، کیونکہ نواب بالیان نے انہیں بولا تھا کہ بے شک پڑھائی کے معاملے میں سختی کریں پر زیادہ نہیں۔ پر روشال تو بہت ہی زیادہ لاڈلی بن گئی تھی نواب بالیان کی، اب کسی کی ہلکی سی ڈانٹ پر بھی اس کے آگے گھنٹے رو رو کر ان کا پیار بٹورتی تھی۔ روشال، آپ کب صحیح طرح فوکس کریں گی پڑھائی پر؟ ایسے کیسے چلے گا؟ لاسٹ وارننگ ہے آپ کو، کل مجھے آپ کا ٹیسٹ صحیح چاہیے۔ یس میم۔ اتنا سا بولتی اپنی ننھی گھڑیوں کو دیکھ رہی تھی جو اپنے گول گول ہاتھ منہ پر رکھے دبی دبی ہنسی ہنس رہی تھیں۔ مس تنزیلہ چلی گئی تھی، پر پیچھے روشال جو اپنی بچیوں کو ڈانٹ لگا رہی تھی، بہت ہنسی آ رہی تھی اپنی امی پر۔ آنے دو میرے 2 بیٹوں کو، پھر بتاؤں گی۔ بہت زیادہ اپنے ابا کی لاڈلی بنتی ہو نا، پھر دیکھنا میرے بیٹے اپنی امی کے لاڈلے ہوں گے۔ آرا اور نور، جو ابھی بھی مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھیں، بے شک وہ بہت پریشان کرتی تھی روشال کو، پر ماں بیٹیوں کا پیار بھی بہت تھا۔ امی، کوئی امی نہیں، ہم دونوں آپ کی۔ کوئی امی نہیں، ہم دونوں آپ کی۔ کیا لکھا ہوا ہے یار یہ؟ وہ 2 امی تھوڑی ہیں، ایک ہی امی ہے، عجیب۔ یہ ایسے ہونا چاہیے تھا کہ کوئی امی نہیں ہم آپ دونوں کی، بس آپ اپنے ابا کی ہی ہیں۔ امی کا مذاق اڑاتی ہیں گندی بچیاں۔ اب آرا اور نور ہلکا سا رونے والی ہوئی تھیں۔ روشال تڑپ کر انہیں اپنے سینے سے لگا گئی۔ سوری امی کی جانو۔ اب آرا اور نور روشال کی آغوش میں تھیں۔ بس کیا کریں، غصہ آ جاتا ہے۔ آپ کے ابا جانتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں، پھر بھی اب یہ مس تنزیلہ ذرا مجھے ڈانٹ لگائیں، بوم سے اڑا دینا ہے میں نے ان کو۔ جانتی نہیں ہے کہ نواب کی اکلوتی بیگم ہوں میں بھی۔ کیوں آرا اور نور؟
وہ دونوں اپنی امی کی بے وقوفی پر ہنستے ہنستے اس کی آرز چوم گئی تھیں۔ رشال ان کو اپنے اندر سینے میں بھینس گئی تھی۔ رشال کے 2 بیٹے ہونے والے تھے، ٹوئنز۔ جب اس حویلی میں سب کو پتہ لگا تھا تو جشن کا سما تھا۔ دادی جان کا تو خواب ہی پورا ہونے کو تھا۔ ان کی حویلی عالیان کے بچوں کی فوج سے آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ ایک ہی باری میں 2 جو آ رہے تھے۔ نواب عالیان کو جب سے پتہ لگا تھا وہ خوشی کی انتہا پر تھے۔ اگر بیٹیاں بھی ہوتی اس بار بھی، تب بھی ان کی خوشی کا یہی عالم ہوتا۔ اور رشال جس نے جب سے یہ خبر سنی تھی تو 2 دن تک نواب عالیان کے آگے نظر نہیں اٹھائی تھی، کیونکہ نواب عالیان رشال کو تنگ کرنے کے لیے بول گئے تھے کہ اس کے رومانس کی وجہ سے ڈائریکٹ 2 اس بار خاص کر ان کے اوپر بیٹھ کر۔ 6 مہینے بعد رشال کے دونوں بیٹے اب کی بار ساتھ خیریت کے ساتھ اس دنیا میں آئے تھے۔ اب کی بار دونوں کا نام نواب عالیان اور رشال نے مل کر رکھا تھا۔ 5 منٹ بڑے بیٹے کا نام عرش اور چھوٹے کا شایان، جو رشال کی پسند پر رکھا گیا تھا، نواب عالیان کے نام کے ساتھ میچ کر کے۔ حویلی میں اب بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ رشال واقعی میں اس حویلی کی رونق بن کر آئی تھی۔ اب پوری حویلی نواب عالیان کے بچوں کی کیکاریوں سے ہی گونجتی تھی۔ دونوں کے 4 بچے ہو گئے تھے۔ ابھی بھی دونوں نے کہاں رکنا تھا۔ نواب عالیان تو پھر بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن ان کی بیگم ان کے عشق میں گوڑے ڈوبی ان کی قربت کی دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی میں زینب کی شادی کے فنکشن چل رہے تھے۔ آج رخصتی تھی۔ نواب عالیان جو پچھلے 1 مہینے سے اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں بہت زیادہ مصروف رہے تھے، رشال نے بھی اپنی نند کی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ آرا اور نور نے بھی بہت انجوائے کیا تھا، اور عرش اور شایان ابھی محض 4 ماہ کے تھے۔ وہ پورے کے پورے نواب عالیان کی کاپی تھے۔ ماشاءاللہ۔ رخصتی کے بعد سب حویلی آ گئے تھے۔ نور، آرا کو شمسا نے سلا دیا تھا۔ عرش اور شایان کو زر بیگم اپنے کمرے میں لے گئی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسی راتوں میں کہاں شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہیں، جب ان کی رشال بہو اپنے عالیان کے لیے اتنا سجی سوری تھی۔ رشال جو خوبصورت سے بھاری مہرون برائڈل لہنگے میں ملبوس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتی، نواب عالیان کے کہنے کے مطابق ان کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 1 کا وقت تھا اور اس بھاری لہنگے میں وہ تھکتے نڈھال ہو رہی تھی، پر اپنے مزاج خدا کا انتظار کر رہی تھی۔ نواب عالیان نے واپسی پر بچوں کی موجودگی میں بھی بہت سی بے باک حرکتیں کی تھیں۔ شکر تھا کہ آرا اور نور زرتاج بیگم کی گاڑی میں تھیں۔ رشال کے پاس عرش اور شایان تھے، جو خود 4 ماہ کے تھے۔ ان کو کیا پتہ لگنا تھا کہ آخر ان کے ابا ان کی امی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اتنے میں نواب عالیان کمرے کا دروازہ بند کرتے، اپنا گرے کوٹ صوفے پر پھینکتے رشال کی طرف بڑھے، جو آنکھیں بند کیے نواب عالیان کی گاڑی میں کی گئی بے پناہ بے باکیاں یاد کرتے شرما رہی تھی۔ نواب عالیان پل میں سمجھے تھے کہ آخر وہ کیوں شرما رہی ہیں۔ وہ آئی برو جھکا کر اس کے دائیں بائیں تکیے پر ہاتھ رکھتے اس پر جھکے تھے، جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھیں۔ نواب عالیان نے اس کو خوابوں کی دنیا سے نکالنے کی خاطر اس کے لبوں پر اپنی بیئرڈ مسلتے اپنی گرفت میں لیا تھا۔
रुशाल की अचानक आंखें खुली थीं। उस अचानक इब्तिदा पर गाड़ी में भी कहाँ छोड़ा था आलियान खान ने उसकी नाजुक पंखुड़ियों को। नवाब जी, सुने ना, वो इतना सा बोलती उनको होश में लाने लगी जो उसके अंदर पूरे ही गुम थे, जो उसकी सांसों के आज पूरे दुश्मन बने हुए थे। आखिर अपनी शिद्दत उसके अंदर उड़ेलते पीछे को हुए। बेगम, चेंज कर लूँ, फिर फुर्सत से अपनी ये रात मनाएंगे, शब अरूसी की तरह। क्यों? वैसे आप भी चाहें तो मेरे मनपसंद हालत में आ सकती हैं। जानती हैं ना वो हालत कौन सी है? आप भी ना। रुशाल हड़बड़ा कर फटी फटी आंखों से बोली थी। चले में आया, जब तक आप वज़न हल्का करें। इशारा जेवर की तरफ था। मुझे नहीं करना, रुशाल तब कर बोली थी। ऐसी रातों में ये काम शौहर के होते हैं और वो उसको ही ये सब करने को कह रहे थे। अच्छा ना, नाराज़ नहीं हूँ, अभी आया मैं। वो आँख बंद करके वॉशरूम की तरफ बढ़ गए थे। मुझे क्या, जाएं जाएं आप, अब मैं ये लहंगा ही नहीं रहने दूंगी। आए बड़े, ये बोलती वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। थोड़ी देर बाद रुशाल, जो गुस्से में अपने कंगन निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंक रही थी, ये नहीं, खुद करते ये सब, मुझे करना पड़ रहा है। फिर कैसे रात मनाएंगे? क्या भूल गए हैं कि इन रातों में बीवी के सब काम खुद ही करने होते हैं? वो गुस्सा करती बोल रही थी कि एकदम नवाब आलियान, जो बस वाइट ट्राउज़र में रुशाल के पीछे खड़े होकर अपनी हंसी जब्त कर रहे थे। वो रुशाल की क्यूट बातें सुनकर उसी पल उसके पेट पर हाथ रखते, उसके बाल पीछे करते, उसके बैग के गहरे गले से नजर आती बरहना पुश्त पर अपने सुलगते लब बहुत ही नरमी से रुक गए थे।